میں آپ حضرات کی خدمت میں آخر میں چند قربانی کے متعلق ہی مسائل موٹا موٹی عرض کرنا چاہوں گا۔ بقیہ تو آپ نے کچھ مسائل سن بھی لیے، اور دوسرا یہ کہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے جب شریعت کا جو حکم آئے اس کے متعلق اس کا علم جانے، سیکھے، پڑھے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ جب قربانی کا سیزن آتا ہے تو عوام الناس کو چاہیے کہ علماء سے تعلق بنائے، علماء سے مل کر کے ان سے جو ہے بات کر اپنی اصلاح کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اپنے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کرے، مسائل کو جاننے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے قربانی کے جانوروں کے بعض اوصاف اور عیوب جو ہیں ان کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو آپ حضرات کے علم میں ہی ہے کہ قربانی کا ایک چھوٹا جانور ہو، بھیڑ بکری ہو تو اس کی عمر کیا ہو، بڑا ہو تو اس کی عمر کیا ہو۔ بہرحال میں جانوروں کے اوصاف آپ کی خدمت میں، یعنی وہ صفتیں جو یا وہ عیوب جو عیب اس کے اندر پائے جاتے ہیں ان کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا لنگڑا جانور کے بارے میں قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ جانور لنگڑا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ اگر چلتے وقت اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو، کچھ نہ کچھ اس کو زمین پر رکھتا ہو تو پھر جائز ہے، وگرنہ اگر وہ پاؤں بالکل زمین پر ہی نہ رکھے تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں اس کو قربانی کرنا۔ دوسرا، دانت کا ٹوٹا، وہ جانور جس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، جس کے منہ میں دانت نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ جواب، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو، اتنے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ وہ چارہ کھا ہی نہ سکتا ہو، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ دانت ٹوٹے ہوں اور کچھ باقی ہوں، لیکن جو باقی ہیں اتنے کم از کم باقی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ چارہ کھا رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ تیسرا، وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو۔ کان کٹے ہوئے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو جواب یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دو کان نہ ہو، یا کان کا تیسرا حصہ یا اس کے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر جانور ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے ایک یا دو، تیسرے حصے کے برابر یا اس سے زیادہ کٹے ہوئے کان ہو تو اس کی قربانی اب جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور کا کان جو ہے وہ اتنا کم کٹا ہوا ہے، تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ چوتھا، جانور سینگ کا ٹوٹا ہوا۔ کیا جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے، اگر جانور کا سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہو، اس کی جو ہے جڑ باقی ہو، سینگ کا اوپر سے کھوکھلا، اس کا جو اوپر سے اس کا کور لگا ہوا ہوتا وہ گر گیا ہو، وہ ٹوٹا ہوا ہو، جڑ پوری باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور اس کے ساتھ میں اس کی جڑ بھی ٹوٹی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کٹے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس جانور کی دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ دم اگر ایک تہائی یعنی ایک چوتھے حصے کے برابر کٹی ہوئی ہو دم، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے۔ تھن کا خراب ہونا، آپ بھیڑ کو، بکری کو، ایسے جانور کو ذبح کر رہے ہیں جو مؤنث میں آتا ہو، مادہ جانور ہو، تو اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں قربانی کے لیے، تو اس کی اگر تھن خراب ہوں تو اس صورت میں کیا ایسے میں کیا جو ہے حکم ہے شریعت کا؟ تو جواب یہ ہے کہ جس جانور کو 4 تھن ہوں، اس میں سے اگر 2 تھن اس کے خراب ہوں، 2 ٹھیک ہوں، تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر 1 خراب ہو، 3 ٹھیک ہوں تو قربانی درست ہے، اگر 2 خراب ہوں، 2 ٹھیک ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو وہ جانور جن کو 2 ہی تھن ہوتے ہیں، جیسے بکری ہوئی، بھیڑ ہوئی، تو ایسے جانور کو اس کا اگر 1 تھن خراب ہو گیا، 1 باقی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس جو 2 تھن والا جانور ہے، اس کے دونوں تھن صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک وہ جانور ہے خصی جانور ہے، نر جانور ہے اور اسے خصی کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، تو اسے خصی کیا ہو، کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا ہے کہ بالکل جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے متعلق آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اچھے موٹے تازہ بہترین جانور جس کے جسم کے اوپر بہترین گوشت ہو، وہ اچھا خاصا ہو، تکڑا موٹا ہو اور خسی ہو، ایسے جانور کو پسند فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خسی جانور کو کیوں پسند فرماتے ہیں قربان کرنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اس لیے اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ اس لیے۔ تو بہرحال قربانی کے متعلق چند میں نے موٹا موٹے آپ حضرات کی خدمت میں مسائل جانوروں کی خصوصیات اور عیوب کے متعلق عرض کر دیے۔ اس کے بعد جو مسائل، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو تفصیلی مسائل ہیں، تو آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ علماء سے رابطہ کر کے اپنے جانور کے متعلق کچھ بھی پوچھنا ہو تو پوچھ کر اس کے بعد اس کی جانور کی قربانی کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی کریں لیکن جانور اس کا لائق تھا ہی نہیں کہ اس کی قربانی جائز ہے، تو پھر آپ کی قربانی جو ہے نہیں ہوگی، تو آپ کے سر سے واجب بھی ساقط نہیں ہوگا۔ بہرحال عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور اس کے آخری ایام ہیں۔ اس کی 9 ذی الحجہ کا روزہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، تو اس کی 9 ذی الحجہ کا روزہ تمام حضرات رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس کی فضیلت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہی کر دی تھی کہ جو اس ایک روزے کو رکھے گا، ایک گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو کیا ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرے، خود بھی رکھے، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی طرف جو ترغیب دلائے کہ یہ روزے کی بہت فضیلت ہے، تو اس کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ایک سال آئندہ اور ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف ہونے کی اس میں فضیلت ہے۔ دوسری بات، تکبیرات تشریق، کیونکہ وہ بھی اسی ہفتے میں آنے والے ہیں، تو اس لیے اس کے چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تکبیرات تشریق 5 دنوں واجب ہے، جیسے 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق، یہ ہر نماز کے بعد، یعنی جو ہی امام صاحب، یا اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو امام صاحب جو ہی سلام پھیریں گے تو یہ فوراً یہ تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہنا فجر کی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک کہنا ضروری ہے۔ اور کبھی اگر تکبیرات تشریق چھوٹ جائے، اگر نماز ہی قضا ہو جائے آدمی کی، تو مان کے چلو ایک آدمی ہے ظہر کی کسی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، تو اب جس وقت وہ انہی ایام میں اس نماز کو ادا کرے گا، یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے درمیان میں، تو اس کو چاہیے کہ جو ہی وہ نماز پڑھے گا تو نماز کے فوراً بعد یہ تکبیرات کہہ لے۔ باقی اس کے متعلق بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ حضرات فرما سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے متعلق چند ایک سنن ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بار بار کی جاتی ہیں، پھر سے جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے تقرر، کہ جتنا بار بار دہرایا جاتا ہے علم کو، وہ اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، اتنا ہی جم جاتا ہے، یاد رہتی ہیں چیزیں، محفوظ ہو جاتی ہیں دل و دماغ کے اندر۔ تو عید کے دن صبح جلدی اٹھنا ہے، عید کے ہو سکتا ہے عید کی رات جتنا ہو سکے اپنی وسعت کے مطابق نمازیں پڑھنی ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، شب بیداری کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، یہ چیزیں عید کی رات کرنی ہے۔ عید کی رات بھی شب کی رات ہوا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عید کی صبح کو کم از کم بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ جائے، تہجد کی نماز ادا کرے، صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، رات کو عشاء کی نماز جو ہے باجماعت ادا کرے، اور پھر صبح جلدی اٹھے، غسل کرے، مسواک کرے، ناخن کاٹے، اچھی خوشبو لگائے، تیل لگائے بالوں کو، اور یہ کہ ہو سکے میسر تو نئے کپڑے لگائیں، نئے نہ ہو سکے تو اپنی پسندیدہ سے جو بہترین لباس ہو اس کو استعمال کریں۔ پھر ایک راستے سے عیدگاہ کی طرف جائے، تکبیرات تشریق پڑھتے پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرے راستے سے واپس آئے۔ یہ عید کے چند مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے تھے، اور وہ حضرات جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ عید کے دن بہتر یہ ہے کہ تب تک کچھ کھائیں پیئیں نہ جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لیں۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو قربان کرتے تھے اور پھر اس کے بعد صبح سے کچھ نہیں کھاتے تھے، تو جب قربانی کا جانور کو قربان کرتے تھے اسی کا گوشت پکاتے پھر کھاتے، پہلا کھانا یہ ہوتا تھا عید کے دن۔ تو یہ سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی کہ جمعہ کے دن جیسے یہاں بیان شروع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ فضائل اعمال میں بار بار سنتے بھی رہتے ہیں کہ مسجد میں ایک آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر بھی نہیں کر رہا، لیکن صرف وہ بیٹھا ہوا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، نماز کا وقت کب آ جائے میں نماز پڑھوں،
تو اس آدمی کو بھی ثواب ملتا ہے جیسا کہ یہ نماز میں کھڑا ہے، اس کو وہی ثواب برابر ملتا ہے، نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا چلتا ہے کہ جب تک بیان ہو رہا ہو یا پھر یہ کہ پہلی اذان ہوئی ہو تو بہت سارے حضرات مسجد کے باہر محفل لگا لیتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں ہی بیٹھے بندہ وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہے، اور منافق کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا زیادہ باہر دل لگتا ہے، اور وہ مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ تر جتنا ہو سکے وہ اپنا وقت باہر گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہی مسجد کے قریب آ جائیں تو کیا وجہ کہ ہم مسجد کے بلا وجہ باہر بیٹھے رہیں اور اپنے ثواب کو ضائع کرتے رہیں۔ مسجد کے اندر کچھ بھی نہ بندہ پڑھے، نوافل بھی نہ پڑھے، تلاوت بھی نہ کرے، ذکر بھی نہ کرے، دعا بھی نہ کرے، صرف بیٹھا ہی رہے تو اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا، جیسا کہ وہ نماز میں تھا ویسا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کا مہمان بن کر اس کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو ہمیں کیا وجہ کہ ایک طرف سے مالک کے کائنات، خالق کے کائنات، تمام کائنات کے مالک و خالق کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمیں مسجد میں بیٹھنے کے لیے بلا رہے ہیں، تو ایک طرف یہ، تو دوسری طرف ہم ہیں کہ ہمیں پسند ہی نہیں کہ ہم اپنے مالک جس نے ساری کائنات کو بنایا ہم اس کے مہمان بن کر اس کے گھر میں بیٹھیں۔ تو اس لیے یہ مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آنے کے باوجود بھی مسجد کے باہر ٹکا رہے، وہ بھرپور کوشش یہ ہو کہ مسجد کے جو ہی بندہ پاس پہنچ جائے تو مسجد کے اندر ہی تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کے اوپر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا